الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. ملک خدا اور حسین کے عنوان سے یہ گفتگو آیہ کریمہ آیت الکرسی کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتاب فطرت میں ایک بڑا روشن کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ. اس کلمے کے معنی درک کیے بغیر، دریافت کیے بغیر ہمارا وجود مکمل نہیں ہو سکتا. نہ ہمارا علمی وجود مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا حقیقی وجود مکمل ہو سکتا ہے. ہمیں اللہ کو درک کرنا ہے، ہمیں اللہ کو دریافت کرنا ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جب کسی تک پہنچنا ہو تو اس تک پہنچنے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا پڑتا ہے. اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تک پہنچنا ہے تو جو کچھ بھی اللہ تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ سب شمشیر لا سے دور کرنا ہے. اور جب اس حقیقت کبریٰ کے درک کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کو دریافت کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کسی کے در کو دریافت کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اوصاف نہ سمجھے جائیں.
عموماً آپ اسے کلیہ ہی سمجھیں کہ ذات، کوئی بھی ذات کسی غیر کے لیے بغیر اوصاف کے قابل معرفت نہیں ہوتی. اب غیر کوئی ہے یہاں یا نہیں ہے، یہ بحث الگ ہے، یہ بحث الگ ہے. لیکن کسی ذات کی معرفت اس کے صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ ہے تو کیسا ہے؟ کیسا ہے میں جو صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. حی ہے، قیوم ہے. حی ہونا اس کی صفت جمالی ہے، صفت ثابتہ ہے. قیوم ہونا اس کی صفت جمالی ہے اور ایک ثابت صفت ہے. علم حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفت ہے. قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. کچھ صفتیں وہ ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی، جسے صفات سلبیہ کہتے ہیں. یہ صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ یہ اصطلاحیں اس طرح قرآن مجید میں نہیں آئی ہیں. یہ اصطلاحیں علم کلام کی ہیں. یعنی وہ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس علم میں عقلی استدلال کے ذریعے سے ایمانی حقائق کو سمجھا جاتا ہے. عقلی استدلال کے ذریعے سے ایمانی حقائق کو سمجھا جاتا ہے. جس علم میں اس کو کہتے ہیں علم کلام. جو حقیقتیں وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، وحی کی عقلی ترجمانی کا نام علم کلام ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو حقیقی علم کلام ہے. اور اس اعتبار سے اگر علم کلام کی یہی تفسیر ہو، یہی تعریف ہو، یہی تعبیر ہو، یہی حقیقت ہو کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں حقائق ایمان کو عقلی استدلال کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، تو وہ علم کلام کسی کے لیے بھی کبھی بھی قابل رد نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ایک گروہ ایسا ہے خود ملت اسلامیہ میں کہ جس نے علم کلام کو ہمیشہ رد کیا ہے. ہم علم کلام کو نہیں مانتے. علم کلام کو رد کرنے کے بھی اسباب ہیں، اس لیے کہ کلام میں غیر کلام بھی شامل ہو گیا، اس لیے بھی رد کرنے کی کہیں کہیں ضرورت پیش آتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ علم کلام یعنی وہ علم جو ایمانی حقائق کو عقلی استدلال کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کا علم ہے. یہ وہ تعریف ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ مکتبی تعریف نہیں ہے لیکن سب کی سمجھ میں آ سکتی. اس علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جب بیان کیا گیا تو پھر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی اصطلاحیں وجود میں آئیں. ورنہ اچھا جب علمی بحث ہوتی ہے، جب تعلیمی مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں ہر کلمہ قابل بحث ہوتا ہے. بچہ آپ کے آغوش میں جب پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو مگر ہر چیز کے لیے نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. بچہ ہمیشہ پوچھتا ہے اور انسان ہی کا بچہ یہ پوچھتا ہے. انسانی کے بچے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو کبھی پوچھتا ہی نہ ہو کسی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، تو سوچتے ہیں بھائی یہ بچہ، اس کی ذہنی نشو و نما شاید صحیح نہیں ہو رہی ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ، ہینڈی کیپڈ بچہ معلوم ہوتا ہے.
ذہنی طور پر یہ صحت مند نہیں معلوم ہوتا، اس میں جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، بیدار نہیں ہے ذہن اس کا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو سوالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات سوالات سے کبھی نہیں گھبراتے ہوں گے. آپ کے ذہن یہ باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن مکرر عرض کرنی پڑتی ہیں کہ سوالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. نہ تو خود آپ کے ذہن میں جب سوالات اٹھیں تو کبھی نہ گھبرائیں، اس لیے کہ سوال وہ جنس تو ہے نہیں جو کہیں سے خرید کے آپ لاتے ہوں. سوالات کہیں بکتے ہیں بازار میں؟ سوالات تو خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود ہی پیدا ہوتے ہیں سوال. تو جب خود پیدا ہوتے ہیں سوالات تو ان سے نہ گھبرائیے. یقین رکھیے کہ جس نظام کے تحت سوال پیدا ہو رہا ہے وہ نظام ایسا ہے جہاں سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے، جواب پہلے فراہم ہوتا ہے. جواب پہلے فراہم ہوتا ہے. تکوینی سطح پر بھی اور تشریعی سطح پر بھی، حقائق کی سطح پر بھی اور ان اعتباریات کی سطح پر بھی کہ جو حقائق ثابتہ سے منتزع ہیں. بزم میں ماشاءاللہ روزانہ علماء تشریف فرما ہوتے ہیں. آج بھی علماء تشریف فرمائیں. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا یوسف صاحب تشریف فرمائیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں، اور اہل علم ہیں. بعض اہل علم ہیں کہ جو یہاں پر اپنے لباس میں نہیں آتے مگر بہرحال وہ اہل علم ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اہل علم ہونے کا تعلق لباس سے کچھ ہے بھی نہیں. اہل علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے، کردار سے ہے. یہ یاد رکھیے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا، آپ بھی یاد رکھیے، عالم کی پہچان نہ لباس ہے اور نہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی سند. کاغذ کے پرزے پر لکھی ہوئی سند یہ عالم کی پہچان نہیں ہے. عالم کی پہچان صرف اس کا عمل ہوتا ہے. عالم کی سچی پہچان یا سچے عالم کی اصلی پہچان یا اصلی عالم کی سچی پہچان بس ایک ہے، اور وہ عمل، کردار، علم اور عمل. بہرحال پروردگار ان تمام علماء کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ تمام حضرات کو علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نظام حق ہے کہ جس میں سوالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، جواب پہلے فراہم ہوتا ہے. آغوش مادر میں بچہ بعد میں آتا ہے، سینہ مادر میں غذا اس کی پہلے آ جاتی ہے. پروردگار نے یہاں سوال کرنے والے انسانوں کو بعد میں بھیجا، جواب دینے والے انسانوں کو پہلے خلق فرمایا. دو قسم کے انسان ہیں، قرآن. کچھ انسان وہ ہیں یا زیادہ تر انسان وہ ہیں، اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اسی قرآن میں ایسے انسانوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو پروردگار جنہیں براہ راست تعلیم دے کر بھیجتا ہے. کچھ نہیں تو سورہ رحمان پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن. دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن. تیسری آیت کیا ہے؟ خلق الانسان. علمہ پہلے ہے، خلقہ بعد میں ہے.
علامہ پہلے ہے، خلقہ بعد میں ہے۔ شرم کریں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے یہاں آ کر 40 برس کی عمر میں جبرائیل سے قرآن سیکھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، قرآن پہلے سکھایا، بیان بعد میں سکھایا۔ قرآن اگر پڑھ لے انسان تو سیرت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے۔ قرآن تو بہرحال جسے پہلے قرآن سکھا دیا وہ وہی تو ہو سکتا ہے۔ قرآن پہلے سکھایا، خلق بعد میں کیا۔ اور ایک بڑی خلقت ہے جسے پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہارے ماں کے رحم سے اس طرح پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف کچھ نہیں جانتے تھے، ایک طرف قرآن سکھایا، پھر خلق کیا۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ تم محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ محمد جیسا کوئی ہے مگر تم محمد جیسے نہیں ہو۔ ہے محمد جیسے، محمد جیسے بھی بنائے ہیں مگر تم محمد جیسے نہیں ہو۔ تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے۔ محمد جیسا وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد آغوش محمد میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ ہرگز جو یہ سمجھا آپ نے کہ یہ عقیدت مندوں نے روایتیں گڑھ لی ہیں، موضوعہ ہے، مجعولہ ہے، غالیوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔ نومولود بچہ بول کیسے سکتا ہے؟ ویسے ہی بول سکتا ہے نومولود بچہ جیسے عیسیٰ بولے تھے۔ عیسیٰ اگر دست مریم پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور کتاب عطا کی ہے، تو کیا علی دست پیغمبر پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے ولی بنا کے بھیجا ہے؟ یہ عالم ہستی کی سچائیاں ہیں، یہ حقائق ہیں۔
مگر یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے جن کے دل اندھے ہیں اور جن کے چہروں پہ آنکھیں تو ہیں مگر بے نور ہیں. ہیں ایسے بہت سے ہیں. قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ مبارکہ یوسف میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. نہ جانے کتنی آیتیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں، جن کی طرف سے یہ گزرتے ہیں مگر بے پرواہی کے ساتھ توجہ نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، توجہ نہیں کرتے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، یہ مریخ و مشتری و زہرہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ زمین ہمارے زیر قدم اللہ کی نشانی ہے. یہ سب بڑی ادنا نشانیاں ہیں. محمد بھی اللہ کی نشانی ہے، علی بھی اللہ کی نشانی ہے، زہرہ بھی اللہ کی نشانی ہے، حسن و حسین اللہ کی نشانیاں. یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو اللہ کی چھوٹی نشانیوں کو سمجھ نہ سکے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو کیا سمجھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی صفات بہت بلند ہیں. حاشا و کلا جو آپ انہیں اپنے جیسا سمجھیں، حاشا و کلا جو آپ انہیں غیر معصوم سمجھیں. آپ کو اختیار ہے جو چاہیں سمجھنا ہو سمجھیں، مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہمیں آپ سے کیا قد ہے، کیا ضد ہے، کیا چڑ ہے، آپ جو چاہیں سمجھیں. ہم درد دل کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کچھ عرض کرتے ہیں کہ اس جہت سے بھی سوچ کر دیکھ لیجئے دلائل ہیں، براہین ہیں یا نہیں ہیں، دلیلیں مستحکم ہیں یا نہیں ہیں، استدلال درست ہے یا نہیں ہے، آیت ہم صحیح سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں، آپ صحیح سمجھے ہیں یا ہم صحیح سمجھیں. تعصب کی اینک اتار کے غور کیجئے. یہ نہ سوچئے کہ ہم اس مسلک کے ہیں تو ہمیں اپنے مسلک کے خلاف کچھ نہیں سننا ہے، آپ اس مسلک کے ہیں تو آپ کو اس مسلک کے خلاف کچھ نہیں سننا ہے. نہیں، حق کی جستجو رہنی چاہیے، سچ کی تلاش ہونی چاہیے، سچ کو تسلیم کرنے کی خواہ ہونی چاہیے چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. یہی کمال ایمان ہے، یہی توحید کی نشانی ہے. اور اگر سچ کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ سچ ہے اور پھر بھی ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف بات ہے، اسی کا نام تکبر ہے. اسی کا نام تکبر ہے، اسی کا نام تعصب ہے، اسی کا نام باطل پرستی ہے. یہی وہ تکبر ہے جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو توحید سے ٹکراتی ہے بات. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں. دیکھیں، نہ میں کسی ایک فرد کی بات کر رہا ہوں نہ کسی شخص کی، عام بات ہے، یہ بحث ہے. دیکھیے، ممبر پہ ذاکر آیا اور اس نے مطالب جو ہمیشہ سنتے آئے ہیں پڑھے اور چلا گیا، اور آپ نے سنا اور آپ چلے گئے اور آپ نے سمجھا کہ مجلس ہو گئی. یہ درست رویہ نہیں ہے. اگر ہر مجلس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھیے مجلس بیکار گئی. بہت پہلے میں نے ایک مصرع اسی ممبر سے کہا تھا کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج.
نماز کا اور مجلس شبیر کا ایک مزاج ہے. نماز کے لیے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ناگفتنی باتوں سے، بیہودہ باتوں سے روکتی ہے، فحشاء و منکر سے روکتی ہے. یہ صفت مجلس میں بھی ہونی چاہیے. معصوم سے پوچھا گیا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ کہا ہر نماز کے بعد جائزہ لو تمہارے اندر نفس میں کوئی ترقی آئی یا نہیں آئی. ہر نماز کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. اگر تبدیلی آئی تو سمجھو نماز قبول. یہی صفت مجلس میں ہونی چاہیے. ہر مجلس کے بعد اگر ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں، ہمارے برتاؤ میں تبدیلی نہیں آئی تو سمجھیے آقا حسین نے ہمارا ذکر قبول نہیں کیا. ہر مجلس کے بعد شان بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے. ہر مجلس کے بعد شان بندگی، یہ معیار لے کے جائیے گا. آج اللہ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری شان بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، تکبر نہیں. توحید سے براہ راست ٹکراؤ تکبر کا ہے. اور پھر عرض کروں گا، گھر کے مسائل سے لے کر ذات کے مسائل سے لے کر انسان اپنی ذات سے الجھا رہتا ہے، کبھی اپنے آپ میں الجھا رہتا ہے. کیوں؟ اس کی خودی غیر تربیت یافتہ ہے، نا تربیت یافتہ خودی ہے، مہذب خودی نہیں ہے، مثقف خودی نہیں ہے. اس کی تثقیف نہیں ہوئی، تہذیب نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی، صحیح پرورش نہیں ہوئی، صحیح نشو و نما نہیں ہوئی، توحید کے تقاضوں کے تحت نہیں ہوئی، خدا کی خاطر خودی کو پروان نہیں چڑھایا، خدا کے احکام کے مطابق خودی کو پروان نہیں چڑھایا، تو انسان اپنے آپ میں الجھتا رہتا ہے، اپنے آپ میں. اور پھر دوسروں سے، کنبے میں، خاندان میں، دوستوں میں، معاملات میں، سیاست میں، سماج میں، ہر جگہ الجھتا رہتا ہے. گھر سے لے کر، کنبے سے لے کر اور ملکوں تک زیادہ تر جھگڑے تکبر سے ہوتے ہیں. اور تکبر اتنی ہی بری چیز ہے کہ تکبر کفر تک پہنچا دیتی ہے. تکبر کا ایک سرا شرک سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا کفر. قرآنی ثبوت دوں؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان جب جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو گویا شرک کرتا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پھر تو سبھی مشرک ہیں. ہاں ہی ہیں، مگر نادانستہ، غیر شعوری طور پر نہیں جانتے کہ ہم یہ جو جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں دراصل یہ شرک ہے. اگر انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شرک ہے تو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور جب سمجھ میں آ جائے گا یا توبہ کر لیں گے، پروردگار مغفرت فرمائے گا. باب توبہ بند نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر واقعاً جان بوجھ کر گناہ کیا، یعنی حکم خدا روشن معلوم ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حکم حق روشن ہے، اور اس کے بعد جان بوجھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس حکم کو رد کر رہے ہیں، اس حکم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ شرک ہے. اور یہ شرک اگر تکبر کی بنیاد پر ہے تو کفر تک پہنچاتا ہے. سب سے بڑی مثال اس کی وہی شیطان کی داستان ہے جو قرآن نے نقل کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، اس حکم میں کوئی ابہام نہیں تھا. کوئی ابہام ہے؟ نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا سجدے کا، آدم کو سجدہ کرو. شیطان نہ جانے کب سے خدا کو سجدے کر رہا تھا. اس نے کہا غیر خدا کو سجدہ، آدم کو سجدہ، اس کو سجدہ جسے میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ آبا،
حکم ماننے سے گریزاں ہوا، ابا، اس ابا میں تکبر آیا، پھر صاف صاف واستکبرا، اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تین لفظ ہیں، ابا، واستکبرا، وکانا من الکافرین، حکم ماننے سے انکاری ہوا، تکبر کیا، کافر ہو گیا۔ یہ داستان عبرت کے لیے ہے۔ ہم سب عبرت کے لیے یہ داستان عبرت ہے۔ حکم واضح ہے خدا کا، حکم کو نہیں مانا کس بنیاد پر؟ خلقتہ اور خلقتنی، اس کو کیسے پیدا کیا، مجھ کو کیسے پیدا کیا؟ اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، تکبر۔ اگر اس طرح کا تکبر میں افضل ہوں نہ بھی کہتا، تب بھی حکم خدا کو نہ ماننا خود تکبر ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ اب اس آیت میں کانا کے کیا معنی ہے، اس پہ کیا اختلاف ہے مفسرین کا، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن بہرحال کانا بمعنی صارا بھی آتا ہے، کانا بمعنی ثبتا آتا ہے، کانا بمعنی وقع آتا ہے، کانا بمعنی ینبغی آتا ہے، کانا بمعنی صارا آتا ہے۔ کانا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تکبر بیچ میں یہ پل ہے۔ تکبر وہ پل ہے جس کے ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف کفر، ایک طرف نافرمانی حق اور دوسری طرف کفر۔ اس لیے ہم سب کو سمجھنا، پھر کہوں، فرد سے لے کر ملک تک، امتوں تک، کوئی حکم اگر واضح ہو جائے، حکم اگر واضح ہے اور حکم کو نہ ماننا، کم سے کم شرک ہے اور زیادہ سے زیادہ کفر۔ اللہ، جان بوجھ کر حکم کو نہ ماننا کم سے کم شرک ہے، زیادہ سے زیادہ کفر۔ اب اگر کوئی حکم ثابت ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لفظ پیغمبر نے کہی، نہ ماننا یا شرک ہے یا کفر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کمال توحید یہ ہے کہ جو حکم ہو اسے تسلیم کر لیا جائے، یہ نہیں کہ ہم کیسے مانیں، ہم حکم کیسے مانیں، اس لیے کہ ہم اس قبیلے کے ہیں وہ اس قبیلے کے ہیں۔ ہم حکم کیسے مانیں، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ ہم حکم کیسے مانیں، ارے وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ بسورتے رہتے ہیں۔ ہم حکم کیسے مانیں، یہ کوئی عذر ہے، یہ کوئی عذر ہے؟ یعنی حکم نہ ماننے کے لیے کیا کیا بہانے ہیں؟ وہ لوگ لطف الہی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں مرتضیٰ کا تبسم پسند نہ ہو؟
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. خیر بات آگے بڑھتی چلی گئی. ابھی بات اس مرحلے میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہوں انہیں دور کریں. سب سے بڑی رکاوٹ اپنا نفس ہوتا ہے، اسے دور کریں. دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کریں. نفس میں بندگی کی شان پیدا کریں. یہ انسان، بعض شعراء نے شاعرانہ تعبیریں فرمائی ہیں کہ یہ انسان پیدا ہوا ہے خدائی کرنے کے لیے. شاعرانہ تعبیر مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں خدائی کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کے بندگی کے ذریعے سے. یہ انسان اس دنیا میں خدائی کر سکتا ہے مگر خدا کی بندگی کر کے، خدا سے سرکشی کر کے نہیں. خدا سے سرکشی کرے گا تو خدا جس چیز کو سبب حیات بنایا ہے اسی کو سبب موت بنا دے گا. مگر قرآن مجید میں نہیں ہے، یا حقیقت نہیں ہے ثابت. عقلی طور پر، خارجی طور پر سبب حیات کیا ہے؟ پانی سبب حیات ہے. اسی پانی میں غرق کر کے فرعون کو نابود کر دیا. پانی سبب حیات ہے، پانی وسیلہ حیات ہے. اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا. جو خدائی کرنا چاہتا ہے خدائے برحق سے سرکشی کر کے وہ غرق ہو جاتا ہے، اور جو بندگی کرتا ہے اسے حق ابو تراب بنا دیتا ہے. ابو ترابی جو بننا چاہے اسے خاکساری چاہیے. خاکساری تواضع، ضد نہیں، ہٹ نہیں، تکبر نہیں، انانیت نہیں. یہ عملی باتیں جو توحید کے اسباق ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اچھے انسان بنیں، تکبر نہ ہو، سرکشی نہ ہو، دوسروں کے حقوق پامال نہ کریں، اپنے کو دوسروں پر دوبارہ بے جان مسلط نہ کریں، سلطنت الہی کو تسلیم کریں، ملک خدا کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو ملک خدا کا شہری بناؤ. اس منبر سے میں اور کیا آپ کو پیغام دے سکتا ہوں؟ آج کل جوانوں میں ایک تڑپ ہے، کوئی چاہتا ہے آسٹریلیا چلا جائے، آسٹریلیا کا پاسپورٹ جلدی سے بن جائے، کوئی چاہتا ہے یو کے چلا جائے، یو کے کا پاسپورٹ مل جائے، کوئی چاہتا ہے امریکہ چلا جائے، گرین کارڈ مل جائے، امریکن پاسپورٹ مل جائے، کینیڈین پاسپورٹ مل جائے. خدا کی مملکت کے شہری بننے کی بھی آرزو ہے. دنیا کی ترقیوں کے لیے نہیں روک رہا ہوں، علم یا اقتصاد کی ترقی کے لیے ہجرتوں سے منع نہیں کر رہا ہوں. جاؤ، ملک خدا وسیع ہے، جہاں چاہے جاؤ، مگر ملک خدا کے شہری پہلے بنو. اور ملک خدا کے شہری بننے کے لیے کون سا پرچم ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بھارت کا ترنگا یا پاکستان کا چاند اور ستارہ یا وہ یو کے کا جھنڈا یا امریکہ کا؟ ملک خدا کے شہری بننے کے لیے یہ پرچم ہاتھ میں ہونا چاہیے.
پرچم توحید، پرچم اسلام، پرچم مصطفیٰ، علم علی، علم عباس. ملک خدا کے شہری بننا ہے، یہ پرچم ہے اس کا. ملک خدا کا شہری بننا ہے تو تمہاری شہریت کی ریکگنیشن کون دے گا؟ ہر ملک میں، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں بھی لوگ شہریت بدلتے ہیں تو وہ ایک اوتھ لیتے ہیں، الیجنس، بیعت. بیعت، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا. ڈکشنری میں بیعت ہی کہتے ہیں اسے. ملک خدا کا شہری بننا ہے تو کس کی بیعت کریں؟ بس مسلمان کے لیے یہاں جواب دینا ہے. ملک خدا کا شہری بننا ہے تو کس کی بیعت کریں؟ یزید کی یا حسین کی؟ ملک خدا کی اگر شہریت اختیار کرنی ہے تو دست مصطفیٰ پہ بیعت ہوگی. مصطفیٰ نہیں ہوں گے تو کس کے ہاتھ پر؟ جسے قرآن نفس مصطفیٰ کہے، اور وہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. علی بھی نہ ہوں گے تو کس کے ہاتھ پہ ہوگی؟ جسے مصطفیٰ کہیں ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. بالکل رشتے واضح ہیں. اللہ کی بیعت کرنی ہے، اللہ کی مملکت کا شہری بننا ہے تو کیسے بننا ہوگا اور کس کے پاس جانا ہوگا؟ اور اللہ کے ملک میں سفر کرنا ہے تو گزرنامہ کون دے گا؟ یہاں بھی ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ویزے کے بھی. وہاں بھی ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے، میدان حشر سے جنت میں جانے کے لیے. درمیان میں پل ہے، پل پر گزرنے کے لیے گزرنامہ چاہیے، پرمٹ چاہیے، کچھ نہ کچھ پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے. سمجھے آپ؟ گزرنامہ اور پاسپورٹ علی دیں گے، کوئی اور نہیں دے گا. بنص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ روایت کسی اور سے نہیں نقل کر رہا ہوں میں، حالانکہ ناقل اور بھی ہیں، مگر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. انہوں نے فرمایا اور دوسرے بہت سے بزرگ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صراط پر سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی اسے جواز نہ لکھ دیں. اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیشہ علی ہی علی کیوں کرتے ہو؟ علی علی نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو دور جاہلیت جدیدہ ایسا ہے کہ اپنے پرائے سب کنفیوزڈ ہیں، اپنے پرائے سب. علی علی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا، خدا کی قسم کچھ نہیں آتا، اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا. ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ کو ضرورت ہو بسم اللہ، جو ضرورت ہے جائیے اپنی ضرورتیں پوری کیجئے. میری ساری ضرورتیں ایک علی سے پوری ہو جاتی. یقین نہ آئے
تو جوائن کر کے دیکھیے. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے، ہمارا دل بھی بڑا ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، در بھی کھلا ہوا ہے. یقین نہ آئے تو آئے ہو، تجربہ کر کے دیکھو. تجربہ نہ کرنا ہو تو جہاں چاہے جاؤ. ہمیں اللہ کی کوئی صفت سمجھ میں نہیں آتی، علی سمجھا دیتے ہیں. رسول پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، علی سمجھا دیتے ہیں. شریعت کی کوئی کتھی سمجھ میں نہیں آتی، علی سمجھا دیتے ہیں. ہم کیا بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہی سے پوچھا. اور ہم جنہیں بڑا بڑا کہہ دیتے ہیں وہ ایسے ہی محاورتاً کہتے ہیں. اور کچھ نہ سمجھیے گا، محاورہ ہے بھائی، محاورہ ہے، محاورہ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں. اگر ہم محاورتاً کسی کو بڑا کہہ دیں تو خدا نخواستہ بڑائی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا. زبان سمجھو کہ محاورہ کہہ رہے ہیں. بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنی چھوٹائی کا ادراک رکھے. اصل میں بڑا وہ ہے جو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس و ادراک رکھے. بڑا وہ نہیں ہے جسے احساس ہو کہ میں بڑا ہوں. جسے احساس ہو جائے میں بڑا ہوں بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. بڑا وہ ہوتا ہے جسے اپنے چھوٹے ہونے کا ہمیشہ احساس رہے، ادراک رہے. پتہ نہیں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر سمیٹوں. اپنے چھوٹے ہونے کا احساس رکھیں. بندگی کے آداب پیدا کریں، اخلاق بندگی، اخلاق بندگی، خوب بندگی. خارجی طور پر عبائے بندگی اوڑھنے سے بات نہیں بنتی. مسجد میں پابندی سے جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو سجدہ کرنے کا غرور لے کر. گیا سجدہ، اکارت، بیکار. نماز شب پڑھی تو معلوم ہوا کہ نماز شب پڑھنے کا غرور میں مبتلا ہیں. ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی. دھمکی کیا تھی؟ دیکھیے نماز شب پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا. میں نے کہا سنیے، نماز شب دعا کرنے کے لیے ہوتی ہے، بد دعا کرنے کے لیے. اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز شب پڑھ کے بد دعا کی جاتی ہے تو پھر آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی. نماز شب پڑھی جاتی ہے دعا کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے نہیں. بد دعا کرنے کے لیے میدان مباہلہ میں جایا جاتا ہے. بد دعا کے لیے میدان مباہلہ ہے. شب کی تاریکی، سحر خیزی، سب دعا کے لیے. اپنا بھلا اللہ سے چاہیے، سب کا بھلا چاہیے. سب کے لیے دعا کیا کیجئے، پروردگار مجھے بھی اپنا نیک بندہ بنا لے اور روئے زمین پہ جتنے ہیں سب کو اپنی بندگی کے سانچے میں ڈال دے. مالک سب کو توفیق دے کہ تیرے بندوں کو پہچان سکیں. سب کو توفیق دے کہ در حسین پہ آ سکیں. سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیرے علی جیسے بندوں کو پہچان سکیں. سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیری مملکت کے سچے شہری بن سکیں. یہ دعائیں کیا کیجئے، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. بس وقت تمام ہو گیا، لیکن ایک چھوٹا سا مکتبی مسئلہ بیان کر کے چھیڑ کے آگے بڑھوں.
کہ ذات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صفات سمجھ میں نہ آئے. یہ بات میں نے عرض کی آپ کے ساتھ. اور یہ عرض کیا کہ جب ہم مکتبی بحث شروع کرتے ہیں، طالب علمانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے. آپ کی دلیل کیا ہے، میری دلیل کیا ہے، ڈکشنری کیا کہتی ہے، اور علماء کیا کہتے ہیں، صحیح بات کیا ہے، منطق کیا کہتی ہے، استدلال میں کہیں کوئی جھول تو نہیں ہے. یہ طالب علمی کا لازمہ ہے. تو ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے. مثلا جو ہم نے تقسیم کی صفتوں کی، یہ تقسیم صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ، مقسم کیا ہے؟ صفت، لفظ صفت کا اطلاق کس پہ ہو سکتا ہے؟ جو چیز پائی جاتی ہے، امر وجودی، اس پر صفت کا اطلاق ہوگا، یا امر عدمی جو چیز نہیں پائی جاتی، کیا اسے صفت کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. جو چیز پائی جاتی ہے اسے تو صفت کہہ سکتے ہیں. جو چیز امر عدمی ہے، پائی نہیں جاتی، اسے صفت کہہ سکتے ہیں؟ آپ عالم کے لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب ان میں صفت ہے علم کی، جاہل کے لیے بھی کہتے ہیں اس میں صفت ہے جہل کی. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جہل امر عدمی ہے، چاہے وہ عدم مطلق ہو یا عدم نسبی، مگر امر عدمی ہے. علم کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت پرانا جملہ ہے، 10-12 سال سے کئی بار کہا ہوگا میں نے، لیکن یہ سب باتیں دہرانی پڑتی ہیں. صفت کا اطلاق اس خصوصیت پر، اس صفت پر ہوتا ہے، اس امر پہ ہوتا ہے جو پائی جاتی ہے. علم پایا جاتا ہے جو صفت ہے، قدرت پائی جاتی ہے صفت ہے، ارادہ پایا جاتا ہے صفت ہے، حیات پائی جاتی ہے صفت ہے. اب اس کے مقابلے میں جنہیں ہم صفات سلبیہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی صفت ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا صفت ہے؟ یہ مکتبی بحث ہے، یہ مکتبی بحث ہے. لیکن بہرحال کہیں کہیں اصطلاحوں کو گڑھنا پڑتا ہے، کوائن کرنا پڑتی ہیں ٹرمینالوجیز، تاکہ ایک مفہوم کسی صورت سے ذہن سے قریب آ جائے. وہ بات، وہ مفہوم، وہ معنی، وہ مطلب جو ذہن سے دور ہے، وہ ذہن سے قریب آ جائے، ذہن میں آ جائے، ذہن نشین ہو جائے. تعلیم کی زبان یہ ہوتی ہے. تو اب یہاں جب صفات سلبیہ کی بات ہے، سلب یعنی کسی چیز کی نفی کرنا، سلب کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہر عیب اور ہر نقص کو سلب کرنا. اللہ کی ذات واجب ہے تو ذات واجب سے امکان کی صفتوں کو سلب کرنا، ممکن کی صفتوں کو سلب کرنا، نقائص کو اور عیوب کو سلب کرنا، یہ ہے سلب. ذات حق کے تعلق سے اس سلب کے کیا معنی ہے؟ سلب کا نتیجہ اس بات ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ یوں کہہ دوں، دراصل ہم صفات سلبیہ کا ذکر کر کے اس کے صفات ثبوتیہ کے درجہ کمال کا بیان کرتے ہیں. توجہ ہے؟ ہم نے کسی کو کہا یہ عالم ہے، اس کے بعد کہا یہ بھولتے نہیں. بھولتے نہیں کے معنی یہ ہے کہ ان کا علم اس درجہ کمال پر ہے کہ اس میں کبھی سہو اور نسیان طاری نہیں ہوتا. سہو و نسیان کی نافی علم کے کمال کی گواہی ہے. توجہ ہے؟ تو جتنے صفات سلبیہ ہیں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے، دراصل وہ اس کے صفات کمال اور صفات جمال کا ہی بیان ہے دوسرے انداز. توجہ ہے؟ یہ ایک کلی بات. البتہ بہت سی بڑی موٹی لفظیں میں نے ادا کر دی. بعض لوگوں کو شکوہ ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ
اپنی تقریر کا اردو ترجمہ بھی کر دیا کیجئے. ان کا شکوہ بھیجا نہیں ہے، مگر میں ان سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ دیکھیے ایسا ہے، آپ نے مجھ سے صحیح کہا کہ میں اپنی تقریر کا اردو ترجمہ کر دیا کروں، مگر عموماً دنیا میں رائج یہ ہے کہ مصنف خود اپنی تصنیف کا ترجمہ نہیں کرتا. ترجمہ کرنے کی ذمہ داری آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ میری مدد کیجئے نا، میری مدد کیجئے، آپ میری تقریر کا ترجمہ کر دیجئے. تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، کچھ اور مطالب سمجھنے پڑیں گے، مگر بہرحال آپ یہ کارنامہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. سب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات جو بزرگ ہیں ان کے جس نے کہا ہے میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں، ترجمہ آپ بھی کرنے کی کوشش کیجئے نا، ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے. اب آپ ہم سے دو کام لینا چاہتے ہیں، ہم تصنیف بھی کریں، ہم ہی ترجمہ کریں، پھر آپ بعد میں کہیے گا آپ ہی عمل بھی کر لیجئے، ہم جا رہے ہیں. قرآن میں اس کی مثالیں ہیں. جناب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا چلو جہاد کے لیے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے جہاد کے لیے. امت نے کیا کہا؟ موسیٰ تم اور تمہارے خدا جاؤ جہاد کر لو. قرآن قرآن تو بھئی اس طرح کی باتیں نہ دہرایا کیجئے. اور ویسے اگر غور سے آپ تأمل سے تدبر کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ باتوں کو واضح کر دوں. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفتیں کہ جو جیسے ابھی میں نے کہا کہ علم، کسی کے علم کی ہم تعریف کریں اور پھر کہیں کہ صاحب کبھی وہ بھولتے بھی نہیں تھے، اس کے معنی ہے کہ ان کے علم کا کمال یہ تھا اور راسخ تھا، علم و حاضر تھا یہ علم کہ کبھی سہو نسیان طاری نہیں ہوتا تھا. جب سورہ مبارک، جب آیے کرسی میں اللہ کی قیومیت کا بیان ہوا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب القیوم کہا کہ وہ ذات وہ ہے جو قائم بالذات ہے اور ہر شے اسی کے واسطے اور وسیلے سے قائم ہے، اس کی قیومیت کا کمال یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگھتا بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یعنی قیومیت کا کمال یہ ہے، کمال قیومیت یہ ہے. قیومیت صفت ہے وجودی، صفات ثبوتیہ میں سے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمام صفات سلبیہ کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے. یہ صفات سلبیہ کا بیان ہے صفات ثبوتیہ کے کمال کے اعتراف کے لیے. توجہ ہے؟ تو یہ بحثیں یوں ہی نہیں ہیں، یہ بحثیں اہم ہیں. اب صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بیان اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ، مگر پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ تمام صفات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی صفتیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو ہم نے کیا کہا، کس سے پوچھیں؟ محمد رسول اللہ کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً تمام ملت اسلامیہ جو سیرت پیغمبر لکھتی ہے، سیرت باطنی حضور کی، آپ کی ذات کے جو اوصاف بیان کرتی ہے اور جو شمائل وغیرہ کی کتابیں لکھی گئی، اس میں ایک بات لکھی گئی ہے. حضور نے فرمایا میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر میرا دل کبھی سوتا نہیں ہے. دوسری کیا چیز فرمائی کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، ایسے گردن گھما کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. ارے یہ دو باتیں سن لیں اور لکھ لیں، یقین آ گیا، پھر بھی اپنا جیسا کہتے ہو. مصطفیٰ کی یہ دو باتیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں. جس کا پیغمبر ایسا ہو کہ وہ بشری تقاضوں سے ظرف زمان و مکان میں ہونے کی وجہ
سے یہاں کے تقاضوں کے تحت بستر پر لیٹتا تو ہو مگر غفلت کی نیند سوتا نہ ہو. اس کا خدا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی شان رکھتا ہے. وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. جب اس کا پیغمبر نہیں سوتا نہیں اونگتا، اور پیغمبر تو پیغمبر ہے، پیغمبر کا جانشین جب نہیں سوتا، سو جائے تو تاریخ بن جاتی ہے. ایک شب اگر سو جائے تو تاریخ بن جاتی ہے. جس شب علی سو گئے ایسی تاریخ بنی کہ سن ہجری کے اساس اسی پر ہے. ہجرت کی شب علی سو جائے تاریخ بن جاتی ہے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، حجج الہیہ ایسے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں حجت اللہ، وہ ایسے ہوتے ہیں. جنہیں ہم کہتے ہیں ولی اللہ، وہ ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں. سب ایسے ہی تھوڑی ہے کہ صاحب قصیدہ خوانی ہے، شاعری ہے، مولانا روم کی شاعری ہے، یا حکیم سنائی کی شاعری ہے، یا حافظ کی شاعری. شاعری نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. بس گفتگو سمیٹ لوں. جتنے صفات حق ہیں، حق سبحانہ و تعالی نے وہ تمام صفات اپنے بندوں کے ذریعے سے، مخصوص بندوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی تدبیر کی ہے. یہ عالم ایسا بنایا ہے کہ اس عالم میں اگر ہم خدا کو درک و دریافت کرنا چاہیں، حق کو ڈسکور کرنا چاہیں، تو ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. راستے کھلے ہوئے ہیں. اور اس کی جو آیتیں ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کی بندگی سے غافل نہیں ہوتے، بندگی میں کمی نہیں آتی، بلکہ بندگی کی شان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دشمنوں کی گواہی ہے، دشمنوں کی گواہی ہے کہ سرکار سید الشہداء شب عاشور کون سی شب؟ جو عام تاریخ ہے، عام تاریخ جو سب مانتے ہیں، اسی کو اگر بیان کروں تو سرکار سید الشہداء کا کنبہ و قافلہ سب ملا کر 70-72 افراد، 70-72 افراد، اور ان کے گرد جو دشمن خونخوار لشکر آیا ہے، کم سے کم 30-32 ہزار کا لشکر ہے. 100 آدمیوں کو 1000 آدمی گھیر لیں تب بھی مصیبت ہے، 100 آدمیوں کو 10,000 گھیر لیں نہیں، 30-32 ہزار کم سے کم، جو دشمن کہتے ہیں خود، اور امکان ہے کہ اس سے بھی زیادہ رہا ہو. اتنا لشکر ہو، معلوم ہے کہ یہ خونخوار لشکر ہے. کل ہمیں ذبح ہو جانا ہے، ہمارے گھر والوں کو اسیر ہو جانا ہے. ایک شب درمیان میں ہے. اس شب میں حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین کے اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ حسین کے انصار کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سن رہے ہیں عزیزان کرام؟ حسین کس حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اصحاب حسین. دشمن کہتے ہیں کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے خیموں سے تسبیح الہی، تحلیل و تکبیر الہی، تلاوت و نماز و دعا و مناجات کی ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی.
کیا عشق الہی ہے اور کیا شان بندگی ہے. اور اصحاب کا کیا رسوخ ہے. اسے کہتے ہیں اصحاب. کل میں نے ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے, حضرت انس ابن حارث کاہلی. بعض روایات کی بنیاد پر یہ حضرت انس ابن حارث کاہلی بزرگ ترین شخص تھے, بدری صحابیوں میں سے ہیں. جنگ بدر میں شرکت کی, جنگ حنین میں شرکت کی, اور پھر جنگ کربلا میں شرکت کی. بدری صحابہ میں سے ہیں. اور میں نے ان کی شان بتائی آپ کو کہ پپوٹے لٹک کے آنکھوں پہ آ گئے ہیں. نظر نہیں آتا تو رومال کے ذریعے سے آنکھیں کھولی, نیزہ باندھ کر پشت کو اور کمر کو اس قابل بنایا کہ میدان میں جا سکے. اور خدا کی قسم یہ شان وہ تھی کہ تاریخ طبری کے یہ الفاظ ہیں کہ امام حسین نے انس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. انس ہی کی طرح حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں, حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں. پروردگار ہمارے تمام بوڑھوں میں حبیب جیسا ذوق پیدا کر دے, حبیب جیسی شجاعت پیدا کر دے. حبیب اور مسلم دونوں تقریباً ہمسن ہیں. مسلم ابن اوسجہ, حبیب ابن مظاہر, پورا کوفہ ان کے تقدس کا, ان کے زہد کا, ان کے ورع کا, ان کی بزرگی کا, ان کی بزرگواری کا قائل ہے. سب احترام کرتے ہیں. معلم ہیں, یہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں, احکام بتاتے ہیں, فقیہ ہیں. مسلم ابن اوسجہ قاری قرآن, مقری قرآن. حبیب ابن مظاہر فقیہ, اور وہ بھی وہ فقیہ جنہیں امام حسین نے الرجل الفقیہ کہا ہے. ان دونوں کی کیفیت کیا ہے, اور عشق خدا کیا ہے, اور عشق حسین کیا ہے. بس پورے مصائب نہیں پڑھ سکوں گا, ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. جب حملہ اولا ہوا ہے, دشمن نے حملہ کیا, تو امام حسین کی مختصر سی فوج نے اس کا مقابلہ کیا, اور جب وہ حملہ تھما ہے اور غبار چھٹا ہے تو سب نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ زخموں سے چور ہیں اور جلتی ہوئی ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام حسین آگے بڑھے, ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں, اور جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا, اے بھائی مسلم, مبارک ہو, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی, بشارت دیتا ہوں جنت کی, مبارک ہو, تم نے سبقت کی. مجھے یقین ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھے اپنے بچ جانے کا گمان ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھ سے وصیتیں کرو, مگر مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی آ رہا ہوں. اس کیفیت میں مسلم نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے, جان کنی کی کیفیت ہے, مگر چہرہ گھما کے سرکار سید الشہداء کو دیکھا اور اشارے سے حبیب کو متوجہ کیا اور کہا, اخی حبیب, اخی ابو القاسم, اے حبیب, اے ابو القاسم. یہ ابو القاسم حبیب ابن مظاہر کی کنیت ہے. اوصیک بہذا الامام, میں وصیت کرتا ہوں اس امام کی, جتنی دیر بھی دم سلامت ہے حسین کا خیال رکھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار
ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جنہیں ہر وقت حسین کا خیال رہے۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں حقائق ایمان سے آشنا تر فرما۔ پروردگار ہماری لغزشوں سے صرف نظر فرما۔ پروردگار اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔